نماز بجماعت 5 بجے ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز بجماعت 5 بجے ادا کی جائے گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اور ان جیسے کئی سارے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین واضح کر رہا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے جب ان کے پاس دلیلیں آ گئیں اور رسول بھی آ گئے، پھر ایمان بھی لے آئے، پھر بعد میں کافر ہو گئے۔ تو ایسے لوگ ایمان اور ہدایت کے حقدار نہیں ہوتے، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور ظالموں کی سزا کیا ہوتی ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، انکار کرے۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد کافر ہو جائے۔ وجاءہم البینات، اور روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کیسے دے سکتا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بھیج دیا کہ آپ کو ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے، ہدایت کے لیے یہ دلیل ہے، ہدایت کے لیے یہ رسول ہے، اب آدمی ایمان بھی لے آئے پھر اس کے بعد کافر ہو جائے، اب اللہ رب العالمین کیسے ہدایت؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ظالم۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اور ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوتا ہے، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دیا جائے گا۔ دیکھیے سزا کتنی خطرناک ہے، یعنی دلیلوں کے آ جانے کے بعد، اب اس کا ہلکا سا اگر آپ فقہ میں جائیں اور حدیثوں کی طرف جائیں تو ہمارا اور آپ کا طرز عمل بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نعوذ باللہ ہم اپنے آپ کو یا کسی مسلمان بھائی کو ظالم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ صرف نصیحت اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی دلیل، ضرورت ہے کسی کو نماز پڑھنے کی دلیل کہ بھائی نماز پڑھنا چاہیے، تو کوئی کہے کہ نہیں مجھے اس کی دلیل لاؤ۔ جو چیز مسلم ہے، قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں اتنا بتا دیا گیا، اتنا کہ ایک عام آدمی اس کو دلیل مانگے گا نہیں کہ بھائی نماز پڑھنے کی دلیل لاؤ۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں چھوٹی سی، اب یہ دلیل واضح ہو گئی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، بار بار بتائے جانے کے بعد، دیکھیے فجر کی نماز میں نہیں آتا ہے یا نہیں آ پاتا ہے یا اپنی اولاد کو نہیں لا پاتا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد اب بتائیے ہماری اور آپ کی سزا کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم جانکاری ہمیں نہیں تھی، ایسا نہیں کر پائے ہم، لیکن سب کچھ واضح ہونے کے بعد آپ کو بھی علم ہے، ہمیں بھی علم ہے کہ نماز کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، اور کیا ہمیں اپنے گھر میں نماز کو کیسے ماحول بنانا چاہیے، یہ سب کچھ ہم کو معلوم ہے نا، کتنی بار سنے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم اس معاملے میں سست ہوں تو اپنا محاسبہ ہم لوگ خود ہی کر لیں
اپنا جائزہ ہم لوگ خود ہی لے لیں۔ تو یہ میں چھوٹی سی ایک مثال دیا ہوں، ایسے کئی ساری چیزیں ہیں، کئی ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سب کو نمازی بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم سے عبادتیں ہو جا رہی ہیں، ہو پا رہی ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور ان عبادتوں کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔